الرحمن الرحیم۔ طلاق کے مسائل کا سلسلہ ہے۔ سوال ہے کہ وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب ہے کہ ایسی طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ مثلا شوہر صریح الفاظ طلاق نہ کہے بلکہ یوں کہے تو مجھ پر حرام ہے، یا طلاق کی نیت سے یہ کہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، یا یہ کہہ دے نکل جا، یا یہ کہہ دے دفع ہو جا، یا یہ کہہ دے شکل گم کر، اور یا یہ کہہ دے اور شوہر تلاش کر، یا یہ کہہ دے چلتی نظر آ، یا یہ کہہ دے اپنا بستر اٹھا وغیرہ کے الفاظ اگر وہ کہے، یا طلاق کے الفاظ یوں کہے کہ تجھے سب سے گندی طلاق ہے، یا یہ کہے تجھے سب سے سخت طلاق ہے، اس قسم کے الفاظ اگر کہے تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اور عدت کے بعد 3 مہینے کے اندر اور 3 مہینے کے بعد دونوں صورتوں میں اگر مرد اور عورت چاہیں تو رجوع ہو سکتا ہے۔ دونوں نکاح کر لیں رجوع ہو جائے گا۔ اس طرح کہ اگر اس نے صریح الفاظ بندے نے طلاق کے نہیں کہے، اس طرح کے الفاظ کہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، تو اس صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اب 3 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے بعد مرد اور عورت چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں، رجوع ہو جائے گا۔ اس میں حلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، حلالے وغیرہ کی ضرورت اس میں طلاق بائن میں نہیں ہے۔ البتہ اس صورت میں عورت سے نکاح کے لیے اس کی اجازت و رضامندی یہ ضروری ہے کہ اس صورت میں عورت سے اس کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ اگر وہ عورت راضی نہ ہو تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی اگر عورت کو 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں رجعی دی تھی اور شوہر نے عدت میں رجوع نہ کیا، عدت گزر گئی، تو اب بھی نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، تب رجوع ہوگا۔ اور ایسی صورت میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر وہ راضی نہیں تو شوہر تنہا رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یہ آج کا مسئلہ ذہن میں جو رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق صریح الفاظ میں نہیں دی ہے، اس طرح کے الفاظ بولے ہیں چلے جا، بستر اٹھا، شکل گم کر، تجھے سب سے گندی طلاق یا سب سے سخت طلاق، اس طرح کے اگر بندے نے الفاظ بولے ہیں تو وہ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں 3 مہینے کے اندر یا 3 مہینے گزرنے کے بعد میاں بیوی دونوں رضامندی سے نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں، بس 2 گواہ ہوں اور نئے سرے سے نکاح کر لیں، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ سیکھا ہم نے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اگر کوئی بندہ 1 طلاق دیتا ہے عورت کو کہ تمہیں طلاق ہے، تو اس کے بعد 3 مہینے تک اس کے قریب نہیں جاتا تو پھر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اس نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، ٹھیک ہے، 3 طلاقوں سے تو عورت ویسے ہی فارغ ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، جس طرح آج کل لوگ طلاق کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ناراض ہو کے عورت میکے میں چلی جاتی ہے، عورت اپنے رشتہ داروں کے ہاں، اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے، تو 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بلاتے نہیں ہیں، تو اس صورتحال میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ حالانکہ دی اس نے 1 تھی یا دی اس نے 2 تھی، لیکن 3 مہینے تک انہوں نے بول چال نہیں کیا، تو 3 مہینے تک جو بول چال نہیں کیا اس وجہ سے وہ طلاق سمجھو طلاق بائن ہو گئی۔ اب طلاق واقع ہو گئی، اب نکاح نئے سرے سے ہوگا تو میاں بیوی بن سکتے ہیں، نہیں تو طلاق ہو گئی۔ لیکن اس صورتحال میں بھی
نکاح جو ہے یہ ہو جائے گا، اور اس صورتحال میں حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، طلاق بائن میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ عورت اگر رضامند نہیں تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ طلاق بائن میں، طلاق رجعی میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر عورت راضی نہیں ہے تو شوہر تنہا رجوع نہیں کر سکتا، طلاق رجعی میں بھی اور طلاق بائن میں بھی۔ تو یہ مسائل ہیں، ان سے آگاہی ہمیں بڑی ضروری ہے کہ طلاق کس طرح ہوتی ہے اور طلاق کس طرح دینی چاہیے، کس طرح نہیں دینی چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بندہ طلاق رجعی دیتا ہے، ایک یا دو طلاقیں، عدت کے اندر آپس میں بول چال نہیں ہوتا، تو وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی کہ نئے سرے سے نکاح ہوگا، پھر وہ میاں بیوی بحال ہو جائیں گے۔ لیکن اس نکاح میں بہت بڑی تقریب کی ضرورت نہیں، دو گواہ ہوں، گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی بھی آ کے نکاح پڑھا دے، نکاح ہو جائے گا، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق بائن میں اور طلاق رجعی میں جو صورتیں بیان کی، حلالے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن ایک طلاق ایسی ہوتی ہے کہ جس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، ایسی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں بغیر حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں حلالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر طلاق دے دی جائے، طلاق مغلظہ دے دی جائے، اکٹھی طلاقیں 3 بار دے دی جائیں، تو ایسی صورتحال میں جب تک نئے خامن سے نکاح نہ ہو اور وہ دوبارہ طلاق نہ دے تو پہلے خامن کی بیوی دوبارہ نکاح سے پھر بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی۔ یعنی کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جائیں تو پھر بندہ بغیر حلالے کی بیوی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوتی کہ وہ آگے نکاح اس کا ہوگا، وہ پھر حلالہ ہوگا، پھر وہ طلاق دے گا، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ نکاح ہوگا، تو اس طرح۔ بس 2 طلاقیں ایسی ہیں، طلاق رجعی، اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے نکاح کے ساتھ، اور طلاق رجعی میں ایک طلاق دی ہے تو عدت کے اندر تو نکاح کے بغیر ہی ہو جاتا ہے نا، لیکن عدت کے بعد طلاق رجعی میں بھی رجوع ہو جاتا ہے نکاح کے ساتھ، اور طلاق بائن میں بھی رجوع ہو جاتا ہے نکاح کے ساتھ۔ دونوں صورتوں میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ لیکن جو طلاق وہ مغلظہ طلاق ہے جس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی گئی، ایسی صورتحال میں عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر نئے خامن سے نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب بھی عورت کو طلاق دیں ایک طلاق دیں، جب بھی عورت کو طلاق دیں ایک طلاق دیں، تاکہ سنبھلنے کا، سمجھنے کا موقع انسان کو مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وما